مدینے کے بچے بچیاں جوان عورتیں تمام جمع ہو گئے کہ حضور تشریف لائے ہیں، بلال اذان دے رہا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس کو رہنے دے۔ تو پتہ چلا کہ بلال جو دمشق سے چلے ہیں، مزار کی زیارت کے لیے پہنچے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں پہلے روکتا تھا، اب جایا کرو۔ حضور جو حکم دے رہے ہیں شرک کا ہو سکتا ہے، معاذ اللہ توبہ۔ حضور نے فرمایا جایا کرو، زیارت کرو، وہاں پہنچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے ولی کا مزار ہے نا، حضور نے فرمایا یہ ریاض الجنہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے۔ تو روضۃ من ریاض الجنہ، یہ بھی محدثین نے اس کو حدیث صحیح کہا ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے۔ خدا کی قسم جب داتے کے در پہ میں کھڑا ہوتا ہوں، میرا تصور یہ ہے کہ میں ریاض الجنہ میں گھوم رہا ہوں۔ حضور نے ریاض الجنہ اپنی مسجد میں بنایا، لیکن ہر ولی کے مزار کو ریاض الجنہ بنایا تاکہ پتہ چلے کہ وہ بڑا ریاض الجنہ ہے، داتے کا دروازہ چھوٹا ریاض الجنہ ہے، یہ چھوٹا بغیچہ ہے، ادھر آؤ زیارت کرو، زیارت کرو۔ تو ہم زیارت کو جاتے ہیں۔ ایک میں چھوٹا سا مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ بہشت میں مومن جائے گا یا کافر؟ تو بہشت جو ہے ولیوں کے جو مزار ہیں وہ بہشت کا بغیچہ ہوا یا نہ؟ تو جو جاتے ہیں تو وہ وہ بڑا ریاض الجنہ ہے، داتے کا دروازہ چھوٹا ریاض الجنہ ہے، یہ چھوٹا بغیچہ ہے، ادھر آؤ زیارت کرو، زیارت کرو۔ تو ہم زیارت کو جاتے ہیں۔ ایک میں چھوٹا سا مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ بہشت میں مومن جائے گا یا کافر؟ تو بہشت جو ہے ولیوں کے جو مزار ہیں وہ بہشت کا بغیچہ ہوا یا نہ؟ تو جو جاتے ہیں تو وہ یہ یقین کیجئے کہ کہاں جا رہے ہیں، کہو بہشت میں جا رہے ہیں۔ تو بہشت میں کون جائے گا؟ مومن جائے گا، کافر تو نہیں جائے گا نا۔ تو یہ جو کہیں کہ ہم نہیں جاتے کیونکہ یہ شرک ہے، یقین ہو گیا کہ اللہ کہتا یہ نہ کہو کہ آتے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہو کہ اللہ آنے دیتا ہی نہیں ہے، اللہ آنے نہیں دیتا، کیونکہ بہشت پاک جگہ ہے، بہشت پاک جگہ ہے، پاک چیزیں پاک ان کو ملتی ہیں، اور طیبات ہو یہ طیبینا و طیبونا یہ طیبات، اللہ کہتا ہے بہشت بھی پاک، اور بہشت میں آئیں گے وہی جن کا عقیدہ ہے پاک، پلیت عقیدے والے نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میرے ساتھ جائے گا۔ تو وہ اس کے لیے فرمایا ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہے، جو میرے عقیدے پر، صدیق کے عقیدے پر، عمر کے عقیدے پر، عثمان کے عقیدے پر، علی المرضا کے عقیدے پر، صحابیوں کے عقیدے پر ہوگا تو وہ آ سکے گا، اگر نہیں ہے تو وہ اس کو میں آنے نہیں دیتا ہے، کیونکہ پاک جگہ میں جاتے ہیں، پلید لوگ پلید جگہ پہ جاتے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین، یہ اپنے مقام پہ۔ اب میں آخری حدیث اور آخری واقعہ پیش کروں کہ حضرت ٹائم پورا ہو گیا، اچھا آگے کریے، ٹائم ہو گیا ہے، اس پر تو ہو گیا ہے ٹائم، یہ مجھے بیان کر دینا کیوں کہ ہاں آج بات پوری ہو جائے۔ سنو، حضرت ابو ایوب انصاری جانتے ہیں آپ صاحبان، حضور کے پہلے میزبان،
بڑی شان کے صحابی ہیں، ابو ایوب انصاری مشہور صحابی ہیں، حضور کے پہلے میزبان ہیں، بہت شان رکھتے ہیں. اس کے لیے کتابوں میں ہے کہ ان کے مزار پہ جاؤ، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. ایسے مستجاب الدعوات ان کا مدار ہے کہ جاؤ دعا مانگو، اللہ کہتا ہے میں قبول کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میرے یار کا میزبان ہے، یہ میرے محبوب کو اس نے مہمان ٹھہرایا ہے. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ اس حدیث کو تمام محدثین نے نقل کیا ہے. وفا الوفا میں سند بیان کیا ہے کہ یہ صحیح ہے. خلاصۃ الوفا کیا سمودی نے، اس کے لیے فرمایا یہ صحیح حدیث ہے. محدثین کی میں سند یاد کروں، بس آپ اتنا یقین کر لیں کہ یہ صحیح حدیث ہے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہاں سے چلتے ہیں؟ قسطنطنیہ، روم کے ملک میں جو بہت دور کا سفر ہے. قسطنطنیہ سے چلتے ہیں، روم کے علاقے سے چلتے ہیں. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملتا ہے میں اپنے نبی کے مزار کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. میں اپنے نبی کے ابو ایوب انصاری میرا عزیز، ایک صحابی ایک طرف، لاکھوں غوث جیلانی جیسے ایک طرف، شان برابر نہیں ہو سکتی ہے. یہ قاعدہ حضرت ابو حنیفہ ہزاروں ہوں، ادھر حضرت بلال ہو، ایک ترازو میں رکھو تو بلال کے ترازو کو دیکھو گے بڑھ جائے گا. تو صحابی صحابی ہے اور امام امام ہے اور کتب کتب ہے، غوث غوث ہے. تو یہ صحابی کا استدلال جو ہے، جو قرآن صحابیوں نے سمجھا، وہابیوں کو کخ بھی یاد نہیں ہو سکتا. صحابیوں کا بہت بڑا ان کے اللہ تعالیٰ نے حبیب کے صدقے سے علم دیا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں مدینے میں اور آتے ہی سرکار کے مزار کو چوم رہے. چومنا جائز ہے، لیکن جو صاحب سمجھ جو میرا اس پر ایک رسالہ بھی ہے، یعنی عام حیثیت نہیں، بہرحال ہمارے جیسے عام ہوتے ہیں، پھر بھی چومنا جائز ہے. شرک کوئی نہیں ہے، بدعت کوئی نہیں ہے، سنت صحابہ ہے. حضرت ابو ایوب مزار کو چوم رہے ہیں اور چومے جا رہے ہیں تو ادھر آ گیا مروان. مروان کو تو آپ جانتے ہوں گے نا، مروان ہی آخر مروان ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھی بہت بڑا مردود ہے، اہل بیت کو گالی دیتا ہے، ایسا ویسا. بہرحال دے یہ آیا، اس نے پکڑا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہ مزار کو چوم رہے ہو، یہ اچھا نہیں کر رہے ہو. انہوں نے سر اٹھا کے فرمایا جو کچھ فرمایا میں قبر کو نہیں چوم رہا، میں نسبت کو چوم رہا ہوں. میں سرکار کی نسبت کو دیکھ کر، تو اسی لیے ہم نسبتوں کے پیار کرتے ہیں. اس کا شرک کا فتویٰ لگانا حدیث کے لحاظ سے میں نے آپ کو گرامر قرآن کے قانون سے سمجھایا ہے. اب دیکھیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ دیکھیے جہاں اللہ آئے گا وہ فعل کو اسی میں محدود کر دے گا. اب رحمت للعالمین صرف تیرا نبی ہے، کیوں اللہ رحمت للعالمین. تو آپ اس قاعدے کے مطابق ان کو یہ اعتراض کریں کہ تم نے جو کہا کہ 3 مسجدوں کے سوا کہیں سفر نہ کرو. اب ہمارا اعتراض ہے قباء شریف میں جانا تو عمرے کا ثواب ملتا ہے. حضور نے خود فرمایا جاؤ قباء ہفتے کے دن جاؤ، وضو کر کے جاؤ تو عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو حضور نے ہم مسجد میں حیث المسجد پہلے فرمایا مسجدوں کے لیے، پھر مسجد قباء کو، اور اس طرح سے آپ نے دوسرے مسائل یہ اسی میں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اب ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کا باپ رہتا ہے لاہور تو جانا ثواب ہے کہ گناہ؟ یہ حدیث تو کہتی ہے کہ گجرا والے سے لاہور نہ جائے. اور ادھر حضور فرماتے ہیں جتنا قدم اٹھائے گا اس کے لیے جنت ہی جنت ہوگی، کہ پیو کو دیکھنے جا رہا ہے، ابو کو دیکھنے جا رہا ہے، کسی کا استاد ہے، مرشد ہے، وہ رہتا ہے بہاولپور میں رہتا ہے، لاہور رہتا ہے، کراچی رہتا ہے. تو یہ مسائل جو آپ سامنے روزانہ سفر کر رہے ہیں، بسیں چل رہے ہیں، یہ سفر سارے کے سارے اسی قانون پر ہیں کہ حضور نے صرف مسجد من حیث المسجد، میں نے پہلے بھی اس کے لیے تفسیر سنائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو اہل سنت کے مسلک میں مضبوط رکھے. میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، اس نے کہا کہ حضرت مولانا ابو داؤد صاحب کے مسجد میں نمازی بہت بڑے عاشق ہیں. میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ درود اس میں جمع کیے گئے، جو ان درودوں میں سے کوئی درود انتخاب کر لے حضور کی زیارت ہو جاتی ہے. اللہ نصیب فرمائے. تو یہ آپ کے اور پھر صحابہ کرام وسیلہ بناتے، حضور کو وسیلہ بناتے، آپس میں وسیلہ بناتے. یہ 2 مسئلے ہیں. آپ یہ رسالے لے لیں بعد نماز کے اور یہ باہر بیٹھ جائیں گے.